حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل کے 2 حصے کرنے پر مقرر کیے گئے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے پارٹ 1 میں سماعت کیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی انہیں شرف حاصل تھا۔ سامعین کرام، جب خیبر کے ساری زمین مسلمانوں کے حق میں آ گئی تو ان لوگوں نے، یعنی جو یہودی لوگ تھے، انہوں نے اپنی زمین کو بٹائی پر رکھا تھا، یعنی ان کے جو کاشتکار تھے، ان کے جو فارمرز تھے، ان لوگوں نے ان کی زمین کو بٹائی پر رکھا تھا۔ تو سامعین کرام، مسلمانان اسلام کو فصل کا آدھا حصہ دینا طے ہوا۔ اب سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور اس فصل کے 2 حصے کرنے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا گیا۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصل حاضر ہوتی، جو فصل موجود ہوتی، اس کے 2 حصے کرتے، اس فصل کو 2 حصوں میں منقسم کرتے، اور سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ تمام یہودیوں کو دعوت دیتے کہ آؤ اور جو چاہے وہ ڈھیر لے لو۔ تو سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ عدل دیکھ کر وہ تمام یہودی دم بخوردہ ہو گئے اور حیرت زدہ ہو گئے، اور ان کے عدل کی تعریف کرتے اور ان کے عدل و انصاف کی تسلیم یہ کرتے کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا عدل و انصاف نہ ہی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی کانوں سے سنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ تمام یہودی اپنے شرارتوں سے باز نہ آتے۔ تو سامعین کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی القریٰ، ویلی آف ولیجز میں 4 دن تک ٹھہرے۔ 4 دن تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویلی آف ولیجز میں مقام پذیر ہوئے۔ سامعین کرام، انہی میں سے ایک مرحب نامی شخص تھا جو کہ ہٹا کٹا پہلوان تھا، دکھنے میں اس کا جسم ہاتھی کی طرح موٹا تھا۔ تو سامعین کرام، تمام یہودیوں کو اس کے جسم پر، اس کی طاقت پر، اس کے قوت پر فخر تھا۔ تو سامعین کرام، وہ دکھنے میں ہٹا کٹا ہاتھی کی طرح تھا اور لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہی مرحب ہے جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جنگ خیبر میں، ان دی بیٹل آف خیبر، جنگ خیبر میں حضرت علی نے اسے دھول چٹائی تھی، اسے فی ناری جہنم کیا تھا۔ تو سامعین کرام، یہ مرحب، اس کی ایک بھاوس تھی، اس کی ایک بھابی تھی جس کا نام تھا زینب۔ سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غریب سے غریب تر کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غریب کی دعوت ملے، اگر آپ کو کوئی غریب انسان دعوت دیتا ہے، کوئی ناچیز انسان دعوت دیتا ہے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیا کریں، کیونکہ یہ ہماری سنت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو سامعین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زینب جو کہ مرحب کی بھاوس تھی، مرحب کی بھابی تھی، اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت رکھی۔ آپ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر آئے، زینب کے گھر آئے، تو اس زینب نے بکری کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بھونا، بھوننے کے بعد اس گوشت میں اس نے زہر ملا دیا، اور سامعین کرام، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ سامان رکھا گیا، وہ کھانا رکھا گیا، وہ گوشت رکھا گیا۔ سامعین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقمہ لیا، زبان مبارک پر رکھتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بجائے اس لقمے کو منہ میں لے جانے کے تھوک دیتے